ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام جب ان کی تخلیق کا وقت آیا اور سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمانے کا ارادہ ظاہر کیا تو فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو، وہ ذکر تھا خود تخلیق آدم علیہ السلام کا، اور اب ذکر ہے نسل آدم کا۔ بے شک ہم نے بنی آدم کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو، انسانیت کو بڑی عزت بخشی، کرامت اور بزرگی بخشی، اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں مختلف سواریوں پر سوار کیا۔ یہ بحری، بری اور فضائی سواریوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا تھا ان پر فضیلت دی، اور بنی آدم کو ان پر برتر کر دیا۔ بنی نوع انسان کو ہم نے بطور انسان اپنی کائنات خلق کی بے شمار طبقات پر فضیلت، برتری اور بزرگی عطا کی۔ انسان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے باطن میں اپنی روح پھونکی ہے، اور اس کے باطن میں اپنے نور کا چراغ اللہ رب العزت نے روشن فرمایا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے ذکر میں یہ ارشاد فرما کر ملائکہ کو حکم دیا کہ پھر تم ان کی تعظیم و تکریم کے طور پر سجدہ ریز ہو جانا، ان کی عظمت اور کرامت کو تسلیم کرتے ہوئے سجدہ کرنا۔ اور کئی مقامات پر قرآن مجید میں فرمایا گیا اسجدوا لآدم، اور ایک مقام پر کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تاکہ ان کی عظمت اور کرامت تمہارے سجدے سے ظاہر ہو۔ پھر جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا، اور اس سوال و جواب کا ذکر کئی مقامات پر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ان میں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا، ایک اسلوب یہ بھی ہے، پوچھا اے ابلیس تو نے اس ذات کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اپنے ہاتھ سے تخلیق کرنے کا ذکر فرمانا دراصل آدم علیہ السلام کی بے نہایت عظمت اور کرامت کا اظہار کرنا ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا گیا اب بنی نوع انسان کو مخاطب ٹھہرا کر فرمایا، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ پھر ہم نے تمہارے طبقات اور قبائل بنا دیے، مختلف طبقات اور قبائل اور برادریاں اس لیے بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن یہ بات حق ہے کہ اللہ کے نزدیک تم سب میں عزت اور بزرگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے۔ عزت اور بزرگی کا معیار تقوی ہے۔ اے لوگو، تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر ہوا، اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ حکم توحید کے فوری بعد
جو اگلا حق بیان فرمایا اس مقام پر، فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کیا کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ اور نزدیکی ہمسایوں کے ساتھ اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ جن کی تمہارے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، جان پہچان بھی نہیں، صرف پڑوس ہے، نیبرہڈ ہے، ان کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ہم مجلس ہیں، جن کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہو، اعتکاف کرتے ہو، اپنی نشست و برخاست کرتے ہو، اٹھنا بیٹھنا ہے جن کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، اور مسافروں کے ساتھ، اور پھر اپنے ان ملازموں کے ساتھ، ان سب لوگوں کے ساتھ. اور یہ ملکیت حق کے زوجیت کی طرف بھی اشارہ کر سکتی ہے. ان سب کے ساتھ فرمایا نیکی، بھلائی اور احسان کے ساتھ پیش آیا کرو. بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہے، جو مغرور ہے، جس کی گردن اکڑی رہتی ہے، جس کے دل میں غرور ہے، فخر ہے، اور فخر کرنے والا اور خود پسند شخص اللہ رب العزت کو نہایت ہی ناپسند ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے مسلمان کی تعریف کی ہے، ڈیفینیشن دی ہے، پریکٹیکل ڈیفینیشن کہ عملی تعریف مسلمان کی کیا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ مسلمانوں میں بہتر مسلمان کون ہے؟ بہتر مسلمان کون ہے؟ فرمایا قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. بہتر مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. یعنی نہ وہ زبان سے مسلمانوں کو گزند پہنچائے، تکلیف اور اذیت پہنچائے، نہ وہ ہاتھ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، وہ اچھا مسلمان ہے. دوسری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، جو مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہو، مسلمانوں پر اسلحہ اور ہتھیار نہ اٹھائے، مسلمانوں کو بم کے ذریعے نہ اڑائے، اور مسلمانوں کو خواہ خودکشی کر کے، خواہ خودکش حملے کی صورت میں، خواہ گولیاں چلا کر مسلمانوں کے خون کو نہ بہائے. یہ تو بڑی بات ہے. فرمایا بلکہ اس کی زبان، اپنی زبان بھی مسلمانوں کے خلاف نہ چلائے. بندوق چلانا تو بہت دور کی بات ہے، اپنی زبان بھی مسلمانوں کے خلاف نہ چلائے، وہ شخص مسلمان ہے. اور پھر اگلی تعریف فرمایا کہ مومن کون ہے، بلیور، فیتھفل. تو فرمایا آقا علیہ السلام نے مومن وہ ہے کہ جس سے صرف مسلمانوں کی نہیں، عامت الناس، کل انسانوں کی، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، مسلم ہوں یا نصارہ ہوں یا یہودی ہوں یا ہندو ہوں، کل مسلمان ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو یا کسی بھی مذہب سے نہ ہو، تو مومن وہ ہے جس سے تمام لوگوں کی جانیں اور ان کے مال محفوظ رہیں، وہ شخص مومن ہے. یعنی مومن وہ ہے جو انسانوں کے لیے امن کا پیکر ہو اور انسانوں کے لیے امن کا منبع ہو اور انسانوں کے لیے امن کا باعث ہو
اور انسانی زندگی کے امن کا محافظ ہو اور انسانوں کو امن فراہم کرنے والا ہو، وہ مومن ہے۔ اس میں نہ مسلمان کا امتیاز رہا نہ غیر مسلم کا امتیاز رہا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔